گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے سروس جو ہیں فوج کے ان میں 80% مقبولیت ہے. سر یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ادھر سے بھی موقف لینا پڑے گا. لیکن یہ آپ جن کو علاقائی جماعتیں کہہ رہے ہیں سر, وہ تو ریزرو سیٹس کے بعد جو ہیں جن کو آپ نہیں بچا سکے, آج الیکشن کمیشن نے تو ان کو وہ بھی ساری بانٹ دی ہیں, تو وہ علاقائی نہیں سر, وہ تو اب یہ نشستیں ملنے کے بعد 2/3 اکثریت تگڑی ہیں. دیکھیں ہم کیا کریں, اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لوگوں کو مار پیٹ کر اغوا کر کے کر لی, اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں, آپ نے جو فیصلے لینے تھے وہ آپ نے لے لیے. ہم کیا کرتے, ہم تلواریں لے کر جاتے. ہم نے قانون کی بات تو کی, پوری قوم نے سنا کہ کیا معاملہ تھا. جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا, پاکستان کی تاریخ میں وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوگی, کسی حاشیے میں بھی یہ نہیں آئے گا. مولوی تمیز الدین بھی اپنا مقدمہ ہار گیا تھا, لیکن آج دن تک ہم مولوی تمیز الدین کا نام لیتے ہیں اور ہمارے سر جھک جاتے ہیں. جسٹس منیر جس نے اس کے خلاف فیصلہ لکھا, وہ آج ایک استہزاء کا اور نفرت کا ایک علمبردار ہے, ایک استعارہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, اس ملک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. لیکن ایک دن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی فتح ہوگی, سچ کی فتح ہوگی. اب تک 8 دہائیوں سے جھوٹ کی فتح ہوتی آئی ہے اس ملک میں. اس لیے کوئی ہمیں فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں. سلمان صاحب, پنجاب اسمبلی کی اب 27 سیٹیں جو بحال کر دی گئی ہیں, and I ask you this because پنجاب اسمبلی کے 26 آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے, جو انہوں نے گستاخی کی تھی سر, پروٹیسٹ کرنے کی, سلوگن ایئرنگ کرنے کی. تو یہ تو بہت ہی زیادہ مزید تگڑا نظام ہونے جا رہا ہے. آپ کی بھی مزید اور سیٹیں ادھر مل گئی ہیں, تو اب خیر منائیے سر. ہاں کوئی دیکھیں, حکومت تو تھی نا ان کی, اس حکومت کی اکثریت جو جھوٹی ایک اکثریت ہم کہتے ہیں تھی, وہ 10 سیٹ کی اکثریت ہو یا 30 سیٹ کی اکثریت ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک جھوٹ جب جھوٹ ہے تو اس کا آپ اس کو کیا ناپتے رہیں گے کہ یہ 4 انچ کا جھوٹ ہے یا 10 انچ کا جھوٹ ہے. بس جھوٹ جھوٹ ہے, اس میں آپ اضافہ کرتے جائیے, اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اصل جو مقدمہ ہے, جو پاکستان کا اصل سیاسی عمل ہے, وہ ان غیر نمائندہ اسمبلیوں کے باہر ہوگا. ہماری سیٹیں 50 ہوں, 100 ہوں, 20 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریزرو سیٹس بحال کرنے کے بعد جو حکومتی اتحاد کو نہ صرف ایوان میں فیصلہ کن برتری حاصل ہوگی ہے سلمان صاحب, بلکہ اب آئندہ جو لیجسلیشن ہے وہ بھی بڑے پرسکون طریقے سے یہ لوگ کر لیں گے. تو مسلم لیگ نواز کی 43, پی 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 کی 14, لیکن ان سب کو ہٹا کے مجھے تو جے یو آئی فے کی 12 بڑی دلچسپ لگ رہی ہیں سلمان صاحب. آپ کی 12, تو ان سے تو بات چیت کر رہے تھے سر آپ, تو یہ 12 سیٹیں جو اب آپ کی لے گئے, بات چیت ختم سمجھوں میں. I mean it's adding insult to injury at this point. دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ قانون کے لیے, آئین کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے چلتے ہیں تو کوئی ہم پہ احسان نہیں کریں گے. یہ آپ کا فرض ہے یہ کرنا. پاکستان کے عوام آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں, جو چلے گا وہ چلے گا, جو نہیں چلے گا نہیں چلے گا. ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم بذات خود پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. یہ ان لوگوں پر ہے کہ اپنی وہ لیگیسی کو بچائیں, اپنی جو ان کی وراثت ہے, سیاسی وراثت, اس کے بارے میں سوچیں اور سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے اس نظام کو بالکل ایک طرح سے برہنہ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے. کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور بس ایک ڈھانچہ سا ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اس کے ارد گرد اس کے جو رہین ہیں وہ ناچ رہے ہیں. اور کیا ہے اب اس ملک میں اس وقت اصل جو سچائی ہے, اصل جو حقیقت ہے, وہ اسمبلیوں سے باہر ہے. اچھا مجھے پھر یہ بتائیے سر, جسٹ ٹو پٹ اٹ آن دا ریکارڈ, آپ لوگ آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں, مگر اس میز پہ جس پہ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے جو فیصلہ ساز ہے. جب ہم جنوری میں بیٹھے تھے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم کے ساتھ, ہم نے کہا عمران خان سے ہماری ایک ملاقات کرا دو اڈیالہ میں. انہوں نے کہا اچھا ہم پوچھ کے بتاتے ہیں, 1 ہفتہ ہمیں دیں. پھر کہا نہیں, اجازت نہیں ملی. اڈیالہ پنجاب میں ہے, جہاں آپ فرما رہی ہیں کہ ایک بہت طاقتور حکومت قائم ہے. وہ اپنی حکومت کے تحت زیر انتظام ایک جو جیل ہے اس میں ملاقات کرانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. تو ہم ان سے کر لیں گے بات. کیا بات کریں, بسکٹ کھائیں, چائے پئیں. انہوں نے ہر بار یہی کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا 9 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بنا دو تاکہ شفاف تحقیقات ہوئیں. اس دن کیا ہوا, کس کا کیا قصور تھا, کیا کوئی ٹھیک ہے, وہ نہیں ڈیلیور کر سکے. لاسٹ کوسچن سر, وقت کی قلت ہے سلمان صاحب. جوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کر دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے زبردست ایک اپنی طرف سے لیٹر لکھا ہے. کس موقف کو آپ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے؟ ہی سیز کہ پریزیڈنٹ تو از خود کر ہی نہیں سکتا, اس طرح نوٹیفائی لازمی تھی مشاورت کرنا. بالکل. دیکھیں صدر مملکت کوئی عدالت تو نہیں ہے, کون سینئر ہے کون نہیں ہے, یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے نا.
اور ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے. جو سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا کہ سینیورٹی کا تعین صدر مملکت کریں گے، بادی النظر میں وہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس بات کا فیصلہ کسی قانون اور اصول کی بنیاد پہ ہونا تھا، اور یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. یہ بات کسی صورت بھی صدر مملکت کے طے کرنے والی نہیں تھی. تو یہ بات ٹھیک لکھی ہے. بہت بہت شکریہ سلمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی گفتگو سنی ناظرین ایک ایسے وقت میں کہ جب تحریک انصاف کی صوبائی قیادت اسلام آباد میں ریاست کو چیلنج کر رہی ہے، بلکہ مرکزی قیادت بھی ادھر موجود ہے. آج ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے. آج ہی بجوڑ کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل سمیت 5 افراد شہید جبکہ 11 زخمی ہو گئے ہیں، اور زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی. البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے. یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 300 سے زائد واقعات ہو گئے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی سوشل میڈیا پوسٹ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ ایریاز میں بھی دندناتے پھر رہے ہیں.